بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: زکریا بن برقیہ بن مسلم بن صدوق بن حسبان بن داود بن سلیمان۔ بعض نے زکریا بن دان اور بعض نے زکریا بن لدن بیان کیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو یحییٰ ہے اور آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں کہ جب بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، جبکہ آپ کی بیوی بانجھ تھیں اور آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 1 سے 51 میں آتا ہے: یہ تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز میں پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے باعث کمزور ہو گئی ہیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں۔ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بنائیو۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا اس حال میں کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا پر ہوں؟ کہ اسی طرح ہوگا کہ جیسا کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ نہ تھے۔ عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر بھی 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑو، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور نافرمان اور سرکش نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہے۔ ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اولاد کے حصول کے لیے جو دعا کی ہے، اس دعا کو کس طرح سے قبول کیا گیا، یہ سب کچھ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تفاسیر کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم بنت عمران کے نگران تھے۔ آپ جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں بن موسم کے پھل پاتے تھے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوا کہ جو ذات بغیر موسم کے پھل دے سکتی ہے، وہ بے موسم اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اگرچہ ہم میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی تو آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا کی گئی، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 میں آیا ہے۔ اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ جب کبھی وہ عبادت خانے میں جاتے تو مریم کے پاس کھانا دیکھتے۔ ایک روز پوچھا کہ یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولیں کہ خدا کے پاس سے آتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 77 برس تھی۔ آپ نے اپنی بیوی سارہ سے ذکر کیا تو وہ تعجب کا شکار ہوئیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر مہربانی کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ والدین کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت خثیمہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کے پاس نہ درہم دینار تھے اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی گھر تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں ٹھہر کر رات گزار لیتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ آپ جنگلوں سے مانوس تھے اور درختوں کے پتے کھاتے تھے، نہروں کا پانی پیتے اور بعض اوقات ٹڈی کی غذا کھاتے، اور پھر خود کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے یحییٰ، تم سے زیادہ انعام یافتہ کون ہے؟
حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک روز زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف آ گئے۔ اچانک دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام ایک قبر کے اندر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر کھود کر رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے والد کی طرف توجہ دی اور کہا کہ بابا جان، کیا آپ نے مجھے خبر نہیں دی کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا جنگل ہے جو رونے والے کے آنسوؤں کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو چلو پھر اکٹھے روتے ہیں۔ اور دونوں باپ بیٹا رونے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حب الہی میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، مگر روایتوں میں اس قتل کی صحیح وجہ نہیں ملتی اور نہ ہی احادیث میں اس بات کے کوئی آثار ملتے ہیں۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔